اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے غم نہ کرو فکر نہ کرو تم ہی سربلند ہو تم ہی کامیاب ہو اگر تم سچے مومن ہو اگر تم سچے مومن ہو میدان محشر میں تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس گاؤں میں تم نے کیسے زندگی گزاری جو میں نے تمہیں جوانی دی جو میں نے تمہیں دولت دی وہ تم نے کہاں سے لی اور کہاں خرچ کی ہے ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا مشکلات ہر دور میں ہیں پریشانیاں ہر دور میں ہیں لوگ مصیبت کی چکی میں پس کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اللہ پاک نے ایک دن رکھا ہے وہ یوم القاریہ ہے وہ یوم الحاقہ ہے وہ یوم الفوز ہے وہ یوم الخسران ہے اللہ پاک نے ایک دن رکھا ہے کہ جس میں اللہ پاک سب کا حساب کرے گا آپ تعلیمات غوث پاک سن رہے ہیں غوث پاک نے کتنی مشقت برداشت کی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کیا کرتے تو محفل سے جنازے اڑتے لوگوں پر اتنی خشیت طاری ہو جاتی اللہ کی کہ ان کے کلیجے پھٹ جاتے ان کی آنکھیں نکل جاتی اور ان کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر جاتی ایسی خشیت کا عالم تھا ایسا آپ کے اندر جلال تھا لیکن آج تقریریں ہو رہی ہیں گناہ کرتے کرتے اتنے دل کالے ہو گئے کہ ایک عالم دین بیان کرے کہ تمہیں جہنم میں جانا نوجوان ہنس رہا ہے تو ہنسی رہا ہے جبکہ جہنم کا ذکر کیا جائے جب دہکتے ہوئے شعلوں کا ذکر کیا جائے ایک نادان نوجوان نادان انسان بیٹھا ہے وہ گٹکھا کھا رہا ہے تو کھا ہی رہا ہے خون دیکھ رہا ہے تو دیکھ ہی رہا ہے وہی آوارگی وہی نشہ وہی بدماشی وہی بدکھیلی جب تک تقریر کی جائے تو ایسا لگتا ہے اب سارا مجمع جنتی سارا مجمع گناہوں سے اپنا توبہ کرے گا سارا مجمع نمازیں پڑھے گا سارا مجمع جھوٹ سے توبہ کر لے گا لیکن جیسے ہی تقریر ختم پھر وہی صبح وہی شامیں وہی دیوانگی وہی آوارہ پن سب کچھ بھول جاتے ہیں کوئی آیا تھا ہمیں اللہ رسول کا پیغام دے کر گیا کوئی بتا رہا تھا کہ جنت کیسے ملتی ہے کوئی بتا رہا تھا کہ جہنم سے کیسے بچا جائے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو تم اس گاؤں میں ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے اور جو ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی دیکھو گے یہ خواتین بھی بیٹھی ہے میں خواتین کے لیے بھی ایک میسج چھوڑ کر کے جاؤں گا یہ دنیا اللہ نے دارالعمل بنائی ہے یہاں جو کرو گے اس کا حساب تمہیں فوراً نہیں ملے گا یہاں پر یہ دنیا دارالعمل ہے دیکھتے نہیں ہو کہ مسجد میں شرابی بھی ہے اور تہجد گزار بھی ہے دیکھتے نہیں ہو مسجد میں کہ سود خور بھی ہے اور تہجد گزار بھی ہے یہ دنیا دارالعمل ہے یہاں اللہ پاک ایک دم پکڑ نہیں کرتا ہے ایک دم اس گاؤں کے چلنے والے کو تہتیغ نہیں کرے گا ایک دم اس کے جسم کا برادہ نہیں بنائے گا اللہ پاک نے ایک دن رکھا ہے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا دن ہے جس دن میرے اور آپ کے تمام اعمال ایسے سامنے پیش کر دیے جائیں گے جیسے اسکرین دیکھتے ہو نا ایسی ساری چیزیں دکھا دی جائیں گی دیکھ اس گاؤں میں بیٹھ کر کے کیا کالے کرتوت تو نے کیے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ یہ دنیا دارالعمل ہے دارالعمل ہے یہاں پر ایک انسان وہ ہے جو حرام کی کمائی کھا رہا حرام دولت کما رہا اور اپنے گھر تعبیر کرتا چلا جا رہا بڑی بڑی عمارتیں بناتا جا رہا اور ایک انسان وہ ہے جو مزدوری کی چکی میں پس پس کر کے اپنے گھر والوں کو پروان چڑھا رہا اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ رہا کیا مجھے بتاؤ دونوں کا حساب ایک ہوگا تھوڑا ایکو کم کریں کیا دونوں کا حساب ایک ہوگا ہرگز دونوں کا حساب ایک نہیں ہو سکتا ہے یقیناً جو گناہگار ہے اللہ پاک اسے تہتیغ کرے گا اللہ پاک اسے جہنم میں ڈالے گا اللہ پاک اسے طرح طرح کا عذاب عطا فرمائے گا اور وہ اس عذاب میں ملوث ہوگا اللہ پاک نے یہ دنیا دارالعمل بنائی کیا نہیں دیکھتے کربلا کے ریگستان کو کیا نہیں دیکھتے کربلا کی تاریخ کو جہاں پر امام حسین کے پورے خاندان کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا حضرت امام حسین کے اتنی تلواریں ماری جب آپ کا پیراہن اتارا گیا تو بہت سارے زخم تھے تیر تلوار اور برچھیوں کے مجھے ایک بات بتاؤ امام حسین کا پورا خاندان لٹ گیا حضرت ننھے علی اصغر کو شہید کیا حضرت
حضرت قاسم کو شہید کیا، اور ادھر کیا ہے یزید جیسا ظالم و جابر آدمی جو فتح کے جشن میں چور ہے اور شراب پی رہا اور فتح کا جھنڈا لہرا رہا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا دونوں کا حساب ایک ہو جائے گا؟ ہرگز حساب ایک نہیں ہوگا۔ یزید مارا جائے گا، خولی مارا جائے گا، ابن زیاد مارا جائے گا، اور ادھر حسین ابن علی کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو کرو گے ایک دم پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں شراب پینے والا بھی آرام سے چل رہا، یہاں پر گناہ کرنے والا بھی آرام سے چل رہا، سب کے لیے سورج کی شعاع، چاند کی چاندنی اور فضا ہے، اور یہ رات کالی ہے، سب کے لیے اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ لیکن ایک دن ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ اس دن الگ الگ کر دے گا۔ آج شرابی اور ایک عزت دار کو الگ کر دیا جائے گا، آج آوارہ گھومنے والی لڑکی اور عورت کو الگ کر دیا جائے گا، اور آج پردے میں رہنے والی عورت اور لڑکی کو الگ کر دیا جائے گا۔ آج ایک نہیں رکھا جائے گا، وہ حساب کا دن ہے، وہ حساب کا دن ہے۔ میرے دوستو، ڈرو ڈرو ڈرو۔ سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کریمہ ہے قرآن کے اندر، کون سی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اے لوگو، جو ذرہ برابر گناہ کرو گے دیکھو گے اس دن زبان بند ہے، اعضائے جسمانی بول رہے، ہاتھ کہہ رہے یہ گناہ فلاں جگہ کیا، پیر بول رہے یہ گناہ فلاں جگہ کیا ہے، آنکھیں بول رہی آوارگی اور نشے میں چڑھائی ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے، میرے دوستو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور صدق دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا سینے میں اپنے چراغ لے کر نکلو۔ جب تم مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا ڈالو گے تو چلو گے دنیا میں، لیکن آسمان میں فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا، یہ مقام تمہیں ملے گا۔ مشکلات آتی ہیں، ہر دور میں مشکلات ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، بولا حضور ایک بات بتائیں، آج کی جو مشکلات ہیں کیا ایسی مشکلات پہلے بھی دور میں ہوئی ہیں؟ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی، اپنے باپ کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا واقعہ ہوا، اس وقت کا ایک اتنا ظالم بادشاہ تھا۔ میں آپ کو مشکلات بتا رہا ہوں کہ کیسی کیسی مشکلات میں لوگوں نے اللہ رب العزت کے قانون پر عمل کیا ہے۔ کربلا کی تاریخ شاہد ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کی تاریخ شاہد ہے کہ جنہیں کوڑے مار مار کر کے لہو لہان کیا، مگر انہوں نے اللہ رب العزت کے قانون سے بغاوت نہیں کی۔ آج میرے سر میں درد ہو جائے تو میں تو نمازیں چھوڑ دیتا، مجھے اگر تھوڑا سا بخار آ جائے تو میں روزے چھوڑ دیتا، میں بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے۔ کیا قبر کا اندھیرا تمہیں ڈراتا نہیں ہے؟ کتنے عزیزوں کو اپنے ہی کاندھے پر سوار کر کے تم نے قبرستان کے ویرانے میں چھوڑ کر کے آئے، اور تمہیں پتا ہے ایک دن مجھے بھی اسی طریقے سے لا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں ہاں پہلے بھی بڑی مشکلات آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں کہ ایک اتنا ظالم بادشاہ تھا، اپنے بہت ہی دماغ لگا کر کے میری یہ گفتگو کو سننا، کہتے اتنا ظالم بادشاہ تھا اور اس پر ایسا شیطان سوار ہوا، اس نے کہا کہ میں ہر کسی کو خنزیر کا گوشت کھلاؤں گا، جب تک کوئی خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا جب تک میں اسے قتل کروں گا، مارتا رہوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان بھی ہر دور میں ہوئے ہیں، باطل کا ساتھ دینے والے بھی ہوئے ہیں۔ اس نے یہ اعلان کر دیا اب جو اس کی بات نہیں مانتا اسے وہ ہاتھیوں سے مروا دیتا، اسے تلوار سے کڑوا دیتا۔ بہت لوگوں کی اس نے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ ایک خاتون تھی جس کے 7 بیٹے تھے، وہ ماں ایسی اللہ والی تھی، اس کے 7 بیٹے ہیں اور 7 بیٹوں کے لیے پیغام بھیجا، اے خاتون تجھے بھی خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا۔ ایسے ایسے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں، یہ ظالم جن پر شیطان غالب ہو جاتا پھر وہ کام کرواتا جس سے اللہ ناراض ہوتا۔ یہ ظالم بادشاہ بھی ایسا ہی تھا، اس نے کہا کہ جو بھی خنزیر کا گوشت کھائے گا اس کے لیے امان، اور جو نہیں کھائے گا اسے تلواروں سے کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے 7 بیٹے، ایک ماں ہے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ انہیں بلا کر کے لاؤ۔ اس کے سپاہی گئے اور انہیں بلا کر کے لایا گیا۔ اپنے تخت یہ دل پر ایک ایک جملہ میرا لکھنا، چونکہ یہ رات کا پچھلا پہر ہے، میری تقریر کو آپ ضائع مت جانے دینا، اس پر عمل کرنا، جو بھی اصلاحی پہلو
پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں، اسے ضائع مت دینا، ضائع مت جانے دینا، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو۔ میں آپ کو بتاؤں، ماں آ گئی، بادشاہ پورے قہر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے عورت اپنے ساتوں بیٹوں سے کہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھائیں ورنہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ ماں نے کہا میرے لاڈلو تمہیں میں اجازت نہیں دوں گی، اس لیے کہ یہ حرام ہے، اللہ کا حرام کردہ ہے، اللہ نے جو کھانے کی چیزیں جائز کی ہیں انہیں کھانا، ورنہ یہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں کھاؤ گے؟ کہا نہیں کھائیں گے۔ اس نے ایک بیٹے کو لیا، ایک بیٹے کی گردن کاٹ دی، جسم تڑپا اور تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے کو بھی اس طریقے سے اس نے شہید کر دیا۔ اس طریقے سے اس نے اس کے تقریباً 5 بیٹوں کو تہتے کر دیا۔ جب اس کا چھٹا بیٹا بچا، چھٹے بیٹے سے اس نے کہا تجھے بھی خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا میں خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا، یہ حرام ہے، ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس نے کہا نہیں کھائے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تیرے جیسے ایسے 1000 حکم میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا اور میں نہیں کھاؤں گا، اور مسکرانے لگا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جب اسے مسکراتے دیکھا، حکم دیا کہ اس کے دونوں پیروں کو ہاتھیوں سے باندھ کر کے پیچھے سے پھاڑ دیا جائے۔ اب ذرا غور کرو، جس کی جوان کڑیل بیٹوں کو طرح طرح کی اذیت دے کر کے شہید کیا جاتا ہو، وہ ماں پردے کے پیچھے سے دیکھتی ہو، اس کے دل پر کیسے ہچوکے اور کس طریقے سے اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، غمگین ہوگا۔ وہ حیران و پریشان تھی۔ میرے 5 بیٹوں کی لاشیں سامنے ہے، چھٹے بیٹوں کو ہاتھیوں کے ذریعے سے شہید کر دیا، مگر ماں نے کہا میرے بیٹو یہ دنیا فانی ہے، ایک دن مر کر کے جانا اللہ کی بارگاہ میں۔ مرنا تو یقینی طور پر ہے، اگر اللہ کے بن کر مرو گے تو اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے گا جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے، اب اس نے 7ویں بیٹے کو بلایا اور 7واں بیٹا سب سے چھوٹا تھا، ماں کا سب سے زیادہ چہیتا تھا۔ بادشاہ نے کہا اے عورت اگر یہ تیرا بیٹا مان گیا تو میں معاف کر دوں گا، تجھے تیری جان بخش دوں گا، ورنہ میں اسے بھی قتل کر دوں گا۔ دیکھ میں نے تیرے 6 بیٹوں کو تہتے کر دیا۔ ماں نے کہا اچھا ایک بات سنو، میں اپنے بیٹے کو آہستہ مشورہ دینا چاہوں گی، الگ میں سمجھانا چاہوں گی۔ بادشاہ کو ایسا لگا کہ جب میں اسے مارنے کی میں نے پوری طریقے سے اپنے دل میں ٹھان لی تو یہ ماں ہے، ماں اندر لے جائے گی، اسے سمجھائے گی کہ بیٹا تم مان لے اور خنزیر کا جان بچانے کے لیے تھوڑا سا گوشت کھا لے، جائز ہو جائے گا تیرے لیے۔ جب وہ ماں اندر لے کر کے گئی، ماں نے کیا ہی درد بھرے لہجے میں کہا ہوگا کہ جس کے 6 بیٹوں کے جنازے تڑپتے ہوئے اس نے دیکھے اور خون ان کا بہ رہا۔ جب اپنے 7ویں بیٹے سے کہا اے میرے لاڈلے سن، جب تیرا والد انتقال کر گیا اس وقت تو میرے پیٹ میں تھا، میں نے تیرے اور بھائیوں کو 2-2 سال دودھ پلایا ہے، ماں کا دودھ کا قرض کائنات کا کوئی بیٹا ادا نہیں کر سکتا۔ اپنی ماؤں کی خدمت کرو، اپنے والدین کا ادب کرو، چاہے تم ہزاروں حج کراؤ، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو سارے حج تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے سامنے اونچی زبان نہ بولنا، اس لیے کہ جب تو بول نہیں پاتا تیرے ماں باپ نے تجھے بولنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ ماں نے اسے سمجھایا بیٹے اوروں کو تو میں نے 2 سال دودھ پلایا لیکن تجھے میں نے 4 سال دودھ پلایا۔ اے میرے لاڈلے میرے ایک ایک دودھ کا قرضہ اور احسان اگر چکانا چاہتا تو میرے بیٹے مر جانا مگر خنزیر کا گوشت نہ کھانا۔ تو یہ ثابت کر دینا کہ جو انسان اللہ کا ہو جاتا پھر پوری دنیا مارنا چاہے مگر وہ اللہ کے نام پر ہنس کر اپنی جان دے دیتا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور یہی ہوا، ظالم نے انہیں بھی شہید کر دیا، بعد میں عورت کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا پہلے کی مشکلات بہت زیادہ تھیں، آج تم سے تمہاری جان نہیں مانگی جا رہی، آج تمہارے بچوں کو شہید نہیں کیا جا رہا، پھر کون سی بات ہے کہ تم نمازوں سے دور ہو؟ مجھے بتایا آج وعدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، یہ زندگی تھوڑے دن کی زندگی ہے، ایک دن ہے میرے دوستو، یہ کالے ناگن کی طرح یہ رات ہمیں ڈس رہی ہے کالے ناگن کی طرح، اور یہ جسوئی کی ٹک ٹک یہ میرے اور آپ کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہی ہے۔ کون سے بھول میں ہو، کون سی آوارگی میں ہو، کیسا دماغ ہو گیا کہ اللہ پاک نے جو فرض عین تم پر کی ہے نماز اسی تم نہیں پڑھتے ہو؟ کتنا دماغ، کیسا دماغ ہو گیا؟ کبھی مشاہدہ تو کرو کہ جو امام حسین نماز کے لیے جو سجدے میں قربان ہو گیا، شہید ہو گیا اور اس گاؤں کے لوگوں کو پیغام دے کر کے گیا اے لوگوں کچھ بھی ہو جائے جان دے دینا مگر اللہ
اللہ کی دی ہوئی نماز کو کبھی قضا نہ کرنا. زندہ باد زندہ باد. تم کیسے حسینی ہو؟ اچھا پیغام. کیسے حسینی ہو؟ ماشاءاللہ اچھا پیغام. کیسے حسینی ہو؟ کتنے لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کر. ماشاءاللہ. اور اب میں اس کے بعد ہاتھ نہیں اڑواؤں گا. اب دل میں اپنے بتاؤ کتنے لوگ تم میں سے نمازی ہیں؟ کتنے لوگ نماز پنجگانہ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے امام بھی متعین نہیں رکھا ہے. متعین امام رکھو، ان کی ضروریات کی چیز انہیں پوری کرو، تنخواہ دو جو حسب استطاعت ہو انہیں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنا پڑ رہی ہے. مجھے بتاؤ کیسے دنیا میں ترقی پاؤ گے؟ نہ تم آخرت میں ترقی پا سکتے نہ دنیا میں. میرے رب کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی سر بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو. کیا سچا مومن نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا سچا مومن والدین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ کیا سچا مومن شراب کو ہاتھ لگا سکتا؟ کیا سچا مومن جھوٹ بول سکتا؟ کیا سچا مومن سود کھا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر یہ تمام کام ہم کر رہے ہیں تو ہم جھوٹے اپنے دعوے میں، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے. چونکہ قوم جب بگڑتی ہے تو اللہ پاک طرح طرح کے عذاب ان پر نازل فرماتا ہے. ایسے حاکم ان پر مسلط فرماتا جو انہیں تڑپاتے ہیں، ستاتے ہیں، مارتے ہیں. وہ داڑھی رکھنا چاہیں تو داڑھی نہیں رکھ سکتے، وہ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. آج کا حالات بن گئے ہیں. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کتنے لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے؟ باتیں بہت تھی کہنے کی، لیکن میں اختصاراً آپ کو بتا رہا ہوں چیدہ باتیں جو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ابھی وقت ہے آج کے جلسے سے سبق لینا، اور وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. 2 بجنے والے صرف 2 باتیں میری مان لو. اللہ اور رسول کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اور جو احکام تم پر اللہ پاک نے فرض کیے انہیں پورا کرو. دیکھنا یہ کائنات تمہاری غلام بن جائے گی، غلام بن جائے گی. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو کتنے لوگ نماز پڑھنے کا وعدہ کرتے ہیں دل میں؟ میں ہاتھ نہیں اڑواؤں گا، دل میں وعدہ کریں. اسلم بھائی ہمیں فون کریں کہ حضرت واقعی نمازی بڑھیں. اور اگر یہ میری تقریر کہیں 11 اور 10 کے درمیان ہو جاتی پھر آپ دیکھتے ہیں. چونکہ اس وقت کا ماحول ہم بھی لوگ تھک جاتے ہیں نا، انسانی تو ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کرم فرمائیں 10 منٹ کم سے کم. ابھی لوگ سن رہے ہیں، حضرت تیار ہیں. جب اتنی دیر برداشت کیے ہیں تو اور برداشت کر سکتے ہیں. ہم تو آپ کا انتظار 9 بجے سے کر رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ، اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. تک نیچے نہیں اترے تھے اسٹیج سے. چند باتیں اور سن لیں آپ. تو اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ تم ہی سر بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو. تو ان باتوں پر میری عمل کرنا. اور میں یہ چاہتا ہوں چونکہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل ہے، تو میں اب جو 10 منٹ ہیں ان پر آپ عمل کریں. جتنی بھی باتیں میں نے کہی ہیں، میں ایک کلام علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان کا آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس میں آپ سب شریک رہنا، چونکہ وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعانت ہے. کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور زور سے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تھوڑا ایکو وغیرہ سیٹ کر دینا. پڑھیں آپ بھی پڑھیں گے. امداد کن از بندے غم آزاد کن. امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن. ایسی روح مشکل کشا غوث اعظم، ایسی روح مشکل کشا غوث اعظم. فقیر
سے آزم امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیری ہاتھ ہے لاجیا سے آزم امداد کن امداد کن بڑے حوصلے دشمنوں کے گھاٹا دے بڑے حوصلے دشمنوں کے گھاٹا دے زارا لیتے تو تم سے آزم امداد کن امداد کن. اور مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں غوث پاک میں فرمایا قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اللہ کے ولیوں کی گردن پہ ہے. تو غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا غوث پاک آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے، میری آنکھوں پہ بھی ہے، میرے گالوں پہ بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میرے دل پر بھی، میری جگر پہ. اور حضور مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آہ